السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں آپ کا مینس کلب پر۔ میں ہوں احتشام علی اور میں اس چینل پر آپ کی بھیجی ہوئی کہانیاں نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی کہانی راولپنڈی سے ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے، تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام زین ہے اور میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں۔ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے اور میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں یہاں اپنے دوست کی پہچان نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پاکستان کے مشہور نعت خوانوں میں آتا ہے۔ چلیں آپ کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات 2020 ربیع الاول شریف کی ہے۔ میرے دوست کی محفل آزاد کشمیر کے مظفر آباد شہر میں تھی۔ اس نے اتوار کی رات 10 بجے وہاں پر نعت پڑھنی تھی۔ میں اور میرا دوست اس پلان کے تحت دن کو 4 بجے پنڈی سے اس کی کار پہ نکلے کہ ہم 10 بجے تک مظفر آباد پہنچ جائیں گے اور میلاد سے فری ہو کے ہم راتوں رات پنڈی واپس آ جائیں گے، کیونکہ صبح 9 بجے میں نے ہر حال میں آفس پہنچنا تھا۔ ہم پلان کے مطابق 10 بجے محفل میں پہنچ گئے اور محفل کے بعد کھانا کھاتے کھاتے تقریباً 12 ہو چکے تھے۔ ہم وہاں سے نکلے تو میرا دوست کہنے لگا آج رات یہیں کوئی کمرہ لے کر رات گزار لیتے ہیں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار سفر میں ہوں، کافی تھکان ہو چکی ہے، لیکن میں نے صبح آفس پہنچنا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم آرام سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سو جاؤ، میں ڈرائیو کر لوں گا اور انشاءاللہ ہم رات کے 4-5 بجے تک پنڈی پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے سفر پر نکل گئے۔ ہم نے واپس کا سفر شروع کیا ہی تھا کہ میرا دوست گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر سو گیا۔ علی بھائی، یہ سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ روڈ پر ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے روڈ پر اتنی ٹریفک بھی نہیں تھی۔ کم سے کم 4-5 منٹ کے بعد کوئی گاڑی ہمارے پاس سے گزرتی تھی یا دکھائی دیتی تھی۔ میں تقریباً دھند کی وجہ سے 50-60 کی سپیڈ پہ ہی گاڑی چلا رہا تھا اور میرا دوست پچھلی سیٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ علی بھائی، ابھی سفر کرتے ہوئے تقریباً ہمیں گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ روڈ پر میں نے دیکھا کہ ٹریفک جام ہو چکی ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ یہاں پر دھند کی وجہ سے کسی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ لکڑیوں سے لوڈ تھا، اور اب صبح ہی کوئی مدد پہنچے گی اور روڈ صبح ہی کھلے گی۔ جو باقی گاڑیوں والے تھے انہوں نے سائڈ پہ اپنی گاڑیاں لگا لی تھی، شاید ان کا رات یہیں پر گزارنے کا ارادہ تھا۔ لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ میرا صبح آفس پہنچنا بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے میں رات کو یہاں پر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ علی بھائی، میں نے اپنے دوست کو اٹھایا اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ہم واپس مظفر آباد شہر کی طرف چلتے ہیں اور رات کوئی کمرہ لے کر یہیں رات گزار لیتے ہیں، لیکن میں نے ضد کی کہ نہیں، ہم جی پی ایس کی مدد سے کوئی نہ کوئی اور رستہ ضرور ہوگا جو پنڈی کی طرف جا رہا ہوگا، ہم وہ رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے جی پی ایس پر راولپنڈی کی لوکیشن ڈالی تو ہمیں ایک رستہ اور دکھائی دیا۔ ہم دونوں
اس رستے پر چل پڑے۔ کافی ساری اور گاڑیاں بھی وہی رستہ اختیار کر رہی تھی، تو ہمیں تھوڑا سکون ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ رستہ سیف ہو۔ لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد ہمارے انٹرنیٹ کے سگنل جا چکے تھے۔ اب ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم صحیح رستے پر جا رہے ہیں یا نہیں۔ تھوڑا آگے جانے پر ہمیں ایک ڈھابا دکھائی دیا۔ میں نے اتر کر اس سے رستہ معلوم کیا تو وہاں پر ایک بوڑھے بابا جی چائے بنا رہے تھے، اور دور دور تک نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی اور ڈھابا۔ بہرحال میں نے ان سے رستہ پوچھا، انہوں نے مجھے رستہ سمجھایا اور بولا کہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک موڑ آئے گی اور ایک سڑک سیدھی جا رہی ہوگی۔ تم نے اس موڑ پر لازماً جانا ہے، کیونکہ اگر تم سیدھے چلے گئے تو وہ رستہ نامعلوم ہے، تم پنڈی کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ میں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا اور میں نے دوست کو بتایا۔ ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے جانے پر دوست میرا جو پچھلی سیٹ پر ہی تھا وہ تھکان کی وجہ سے دوبارہ سو چکا تھا۔ میں نے بھی گاڑی میں گانے لگائے اور ان گانوں میں مدہوش ڈرائیونگ کرتا رہا۔ علی بھائی یقین کیجئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں ان گانوں میں اتنا کھو چکا تھا کہ مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ کس وقت وہ موڑ آیا اور میں سیدھی سڑک پر ہی رہا۔ کافی آگے جانے کے بعد جب کوئی بھی اور گاڑی میرے ارد گرد نہیں تھی، پہلے تو علی بھائی ایسے ہو رہا تھا کہ 5-7 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی گاڑی ہمارے پاس سے گزرتی تھی، لیکن اس بار میں روڈ پر بالکل اکیلا تھا اور کافی دیر گزر چکی تھی کہ میں نے کسی گاڑی کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی کہ کہیں میں وہ موڑ پیچھے تو نہیں چھوڑ آیا۔ بہرحال میں گاڑی چلاتا رہا۔ 5 سے 10 منٹ اور گزرنے کے بعد گھنا جنگل آ گیا۔ ہماری گاڑی جنگل کے بیچ میں رات کے تقریباً 2-2:30 بجے جاتی جا رہی تھی۔ دونوں طرف صرف اور صرف گھنے درخت تھے۔ سردی کی رات تھی، دھند ہی دھند تھی، ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، بس سڑک کے اوپر اکیلی میری گاڑی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا اور آگے جانے پر میں نے اپنے دوست کو آواز دے کر اٹھایا کہ اٹھو، مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی غلط راستے پر آ چکے ہیں۔ دوست میرا اٹھا اور وہ اٹھتے ساتھ مجھ پر بھڑکا کہ جب تمہیں اس ڈھابے والے نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ایک موڑ آئے گا اور لازمی تم نے اس موڑ پر جانا ہے، تو تم پھر اس موڑ پر کیوں نہیں گئے؟ میں نے اسے قسمیں کھا کر بتایا کہ ابھی تک کوئی ایسی موڑ آئی ہی نہیں ہے، میں سیدھا سیدھا روڈ پر چلا ہی جا رہا ہوں۔ اب میں اور میرا دوست دونوں پریشان گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی 50-60 کی سپیڈ پر چلی جا رہی تھی۔ ہم دونوں اپنے موبائل کے سگنل چیک کر رہے تھے کہ کسی طرح انٹرنیٹ سگنل آئے اور ہم جی پی ایس پر اپنی لوکیشن چیک کر سکیں۔ کافی آگے جانے کے بعد ہمیں دور کچے رستے پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دوست نے مجھے فوراً بولا کہ ذہن، یہاں پر گاڑی سائٹ پر روک دو، میں جا کر وہاں پر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پر کسی کا گھر ہو اور ہمیں کوئی مدد مل سکے۔ علی بھائی، میں نے گاڑی سڑک کے کنارے پر لگا دی۔
کچا رستہ تھا، اس لیے گاڑی وہاں پر نہیں جا سکتی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ تم یہیں بیٹھ کر گاڑی کا خیال رکھو، میں جہاں کر اس آگ کے قریب سے کوئی مدد دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے گاڑی ایک کنارے پر لگا دی اور دوست میرا اس آگ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آگ دیکھنے میں اتنی ایک دور معلوم ہو رہی تھی کہ کوئی بندہ اگر پیدل جانا چاہے تو آرام سے اسے آنے جانے میں گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہی طریقہ اپنایا۔ برحال علی بھائی، دوست میرا اس آگ کی طرف جا چکا تھا اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوا اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ علی بھائی، میں نے گاڑی کی سیٹ کو نیچے کیا اور آرام سے گاڑی میں لیٹ گیا۔ میں نے ہینڈ فری لگائے اور میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ مووی پڑی تھی جو میں اکثر سفر کے لیے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتا ہوں۔ میں آرام سے گاڑی میں لیٹ کر مووی دیکھنے لگا اور اپنے دوست کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گاڑی کے شیشے پر دستک دے رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا دوست کسی وجہ سے واپس آ گیا ہے یا اسے نزدیک سے ہی کوئی مدد مل گئی ہوگی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو باہر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں دوبارہ گاڑی میں لیٹ کر مووی آن کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گاڑی کے شیشے پر دستک دے رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے مووی کو پوز کیا اور ابھی میں شیشہ نیچے کرنے ہی والا تھا کہ علی بھائی، اتنے زور سے کسی نے گاڑی کے شیشے پر دستک دی کہ ایسے لگ رہا تھا شیشہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ میں نے فوراً سے گاڑی کے شیشے کو نیچے کیا، لیکن اس بار بھی باہر بندہ نہ بندے کی ذات۔ میرا علی بھائی دل ہی دہل گیا تھا کہ اگر یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو یہ بار بار گاڑی کے شیشے پر دستک کون دے رہا ہے۔ میں نے علی بھائی فٹافٹ گاڑی کے شیشے کو اوپر کیا اور اپنے موبائل میں میرے پاس سورہ رحمان ڈاؤن لوڈ پڑی تھی، میں نے اونچی آواز میں اس کی تلاوت لگا دی اور موبائل کو گاڑی کی سیٹ پر رکھ کر چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ علی بھائی، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا اور گاڑی میں سورہ رحمان کی تلاوت موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہی کہ میرا ڈر میں کچھ کمی آئی۔ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کو بند کیا اور ہمت کی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ گاڑی سے نکل کر آگے پیچھے کی صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ ابھی علی بھائی میں نے باہر نکلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گاڑی کے بونٹ پر کوئی چڑھ رہا۔ علی بھائی، اس سناٹے میں گاڑی کے بونٹ پر چڑھنے کی آواز بالکل صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل دہلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس رات کے اندھیرے میں رات کی اس پہر کس سے مدد مانگوں۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ آواز بند ہونے لگی کہ جیسے کوئی گاڑی سے دور جا رہا۔ علی بھائی، چند لمحے ہی گزرے تھے، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ والی سائڈ کوئی بندہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایسے محسوس ہوا
جیسے کوئی گاڑی کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی لمحے ایسے لگا کہ جیسے کوئی گاڑی کے پچھلی سائڈ پر کھڑا ہے۔ اس سنسان رات میں قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کافی سارے لوگ میری گاڑی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ علی بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ڈر کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ اس ٹھنڈی رات میں بھی میرے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے میری گاڑی کی پچھلی سائڈ پر کسی نے زوردار ہاتھ مارا۔ علی بھائی، وہ دھچکا اتنے تیز تھا کہ جیسے زلزلہ آیا ہوتا ہے۔ ہماری گاڑی پوری کی پوری ہلی تھی اور ایسے گاڑی ہلنے کی وجہ سے جو موبائل میں نے سیٹ کے اوپر رکھا تھا وہ بھی سیٹ کے نیچے گر گیا تھا۔ علی بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دل دہل چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اس وقت صرف اور صرف آیت الکرسی پڑھی جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، یہ میں کیسی آزمائش میں پھنس چکا ہوں، نہ گاڑی کے باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں اور نہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کر سکتا۔ علی بھائی، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت اس وقت میرے لیے فرشتہ ہی بن کر آئی تھی۔ وہ عورت ان لوگوں سے آ کر کوئی بات کرنے لگی۔ مجھے ان کی بولی سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا ضرور اندازہ میں لگا سکتا تھا کہ وہ عورت ان لوگوں کو ڈانٹ رہی ہے، کسی بات پر انہیں غصہ کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر جب وہ عورت ان لوگوں سے بات کر چکی تو وہ عورت چلنے لگی اور قدموں کی آواز سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سارے لوگ اس عورت کے پیچھے پیچھے میری گاڑی سے دور جا رہے ہیں۔ تھوڑے لمحوں کے بعد جب ان کے قدموں کی آواز بالکل ختم ہو گئی، میں نے سکون کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا ربا، تیرا شکر ہے کہ اس مشکل سے تو نے مجھے نکال دیا۔ میں نے فٹافٹ اپنے موبائل کو سیٹ کے نیچے سے نکالا اور موبائل کی فلیش آن کر کے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تاکہ میں باہر کا جائزہ لے سکوں۔ علی بھائی، میں نے ابھی گاڑی کا شیشہ آدھا ہی نیچے کیا تھا کہ میری آنکھوں نے ایسا خوفناک منظر دیکھا کہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک عورت میری گاڑی کے شیشے کے ساتھ چپکی ہوئی گاڑی کے اندر دیکھ رہی تھی۔ علی بھائی، اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی اور اس کی ہنسی، اس کے چہرے پر ایک بہت ہی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد علی بھائی مجھے کچھ یاد نہیں، میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہاسپٹل کے کمرے میں تھا۔ میری ایک طرف میرا دوست پریشان کھڑا تھا اور دوسری طرف میرے امی ابو کھڑے ہوئے تھے۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیسے آیا ہوں، تو میرا دوست کہنے لگا کہ تم بتاؤ۔ میں جب وہاں سے مدد کے لیے گیا تو وہاں پر دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات تھی، وہاں پر صرف آگ جلی ہوئی تھی۔ میں جب وہاں سے واپس گاڑی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تم گاڑی میں بے ہوش پڑے ہو۔ میں نے تمہیں اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن تم نہیں اٹھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے گاڑی کا شیشہ توڑا اور تمہیں لے کر واپس مظفر آباد ہسپتال میں آ گیا۔ پریشانی کے مارے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے تمہارے امی ابو کو بھی کال کر کے بلا لیا۔ علی بھائی، اگلے دن ہم وہاں سے واپس راولپنڈی پہنچے۔ میرے والد صاحب نے
مسجد کے امام صاحب کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور مجھے دم کر کے پانی بھی دیا جو میں نے 15 دن تک لگاتار استعمال کرنا تھا۔ ان پیر صاحب نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ آپ کا بیٹا بہت خوش قسمت ہے کہ وہ اس رات صحیح سلامت واپس آ گیا، نہیں تو ایسی مخلوق ایک بار کسی کے پیچھے لگ جائے تو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ علی بھائی، یہ تھی میری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے چینل پر ضرور سنائیں گے۔ تو جی دوستو، یہ تھی زین بھائی کی کہانی جنہوں نے راولپنڈی سے ہمیں اپنی کہانی کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک زین بھائی کے لیے مزید آسانیاں کرے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اور ہاں، اگر کوئی دوست ایسا سچا واقعہ ہمیں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے میں اپنے چینل پر نریٹ کروں تو ہماری جی میل ڈسکرپشن میں موجود ہے، ہماری میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے مینس کلب کی اگلی کہانی میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔